بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس اہم مسئلے پر گفت و شنید مقصود تھی، عموماً یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں زور پکڑتا جا رہا ہے اور اس میں وہ طاقتیں بھی شامل ہیں جن کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور امتی نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جب نمونہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے تو نکاح کے معاملات میں بھی نبی علیہ السلام نے امتیوں کو جو ترغیب دی ہے وہ نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ نکاح کرو، کہ نکاح میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میرے اس سنت طریقے سے، میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، فلیس منی، وہ در حقیقت میری امت سے نہیں ہے، وہ میرے امتیوں کی علامتوں میں سے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک موقع پر فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تزوج الودود الولود، نکاح کرو، شادی کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو اور جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اب آتے ہیں موضوع پر کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک فضا بنی ہوئی ہے فیملی پلاننگ کی، اور جن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا گھرانہ خوشیوں کا خزانہ، میں عموماً یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا گھرانہ خوشیوں کا خزانہ نہیں، نیک گھرانہ خوشیوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں اور وہ 10 کے 10 بیٹے نیک وکار ہیں، تو یہ آدمی ظاہر ہے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ پرسکون اور باعزت زندگی گزارے گا، اور جتنا اسے سکون ہوگا اور کسی کو کم از کم خاندان میں نہیں ہوگا۔ باعث فخر بھی ہے، نبی کے حکم پہ بھی عمل کیا ہے اور ان بچوں کی اچھی تربیت بھی کی ہے کہ وہ بچے نیک ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بچے کا، کسی والد کا ایک ہی بیٹا ہو، کسی والد کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بیٹا بھی نافرمان نکلے، تو مجھے بتائیں چھوٹا گھرانہ خوشیوں کا خزانہ بنا یا بڑا گھرانہ خوشیوں کا خزانہ بنا؟ نیک گھرانہ خوشیوں کا خزانہ بنا۔ تو در حقیقت نیک گھرانہ، نیک اولاد وہ خوشیوں کا خزینہ بنتی ہے۔ کم بچے، چھوٹا خاندان، چھوٹی فیملی یہ خوشیوں کا خزانہ نہیں بن سکتی۔ تو آج کل معاشرے کے اندر خواتین میں ایک طریقہ رائج ہے کہ وہ ایک مخصوص اولاد کی حد بندی کرتے ہیں کہ 3 یا 4 یا بہت زیادہ 5۔ ایسے وقت میں جا کے رحم بند کروانا یا آپریشن کروا کے بچہ دانی نکلوا دینا یا نس بندی کروا دینا یا اور جو ذرائع مارکیٹ میں میسر ہیں، ان سے اللہ رب العزت کے اس نظام کو روکنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے تو در حقیقت یہ نظام خداوندی میں دخل اندازی ہے، در حقیقت یہ نعمت جو اللہ کی جانب سے اولاد کی صورت میں اس کی ناشکری ہے۔ لہٰذا اس طرح کے اوامر کروانا، اس طرح کے کام کرنا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں نے جیسے عرض کیا کہ فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، یہ میری امت ہے، اتنی بڑی امت ہے۔ تو کثرت امت پہ ظاہر ہے وہ اولاد ہونے اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے اولاد کو روکتا ہے، اگرچہ عورت نے شوہر کی اجازت بھی لی ہو، اگر شوہر نے اجازت دے دی تو اس گناہ میں شوہر بھی برابر کا شریک ہوگا۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ عمل کروایا، وہ بھی عارضی طور پر، اور بعد میں اس عذر کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو ٹھیک کروا لیا گیا، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں عذر کون کون سے قابل قبول ہیں؟ نمبر 1، ایسی اولاد ہو، چھوٹے بچے بچی ہوں کہ ان کی نگہداشت میں، ان کی تربیت میں فرق پڑتا ہو۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنا رکھی ہے کہ یہ 9 مہینے کے اندر، تو اگر ایک بچہ 9 مہینے میں ہوا اور دوبارہ دوسرا بچہ، جب پہلا بچہ ابھی سال کا نہیں ہوا مکمل اور 9 مہینے کے بعد دوسرا بچہ ہو گیا، تو ان دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی نگہداشت کے اندر فرق پڑے گا۔ ان کے معاملات اور نگہداشت اور تربیت کو بہتر کرنے کے لیے 2 سے 3 سال کا وقفہ کیا جا سکتا ہے، تربیت کے لیے وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر عموماً جو آج کل ذہن دیا جاتا ہے مہنگائی یہ کہاں سے کھائیں گے، یاد رکھیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایسا چوپایا ذی نفس نہیں کہ اس کا رزق اللہ نے متعین نہ کر رکھا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر کس چیز کی فکر ہے؟ اور مومن تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن تو توکل ہی اللہ پہ کرتا ہے۔ مومن کا تو یہ نظریہ اور یقین و ایمان ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ پھر یہ کون سا خوف ہے فکر معاش کا کہ اس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے قتل کے جرم کے شریک ہو رہے ہیں؟ لہٰذا اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ جو جواز کی صورت تھی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔